ایک بھائی کا کاروبار میں نقصان ہو گیا، تقریباً 18-20 لاکھ روپے کے قریب۔ تو وہ پریشان تھے، ایک پیر صاحب سے رابطہ کیا کہ میرا اس طرح سے نقصان ہو چکا ہے۔ تو پیر صاحب نے کہا کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ فلاں تاریخ کو فلاں مہینے میں سورج گرہن ہوا تھا، اور اسی مہینے میں آپ نے کاروبار میں پیسے انویسٹ کیے، تو اس وجہ سے آپ کا نقصان ہو گیا۔ گویا اس پیر صاحب نے ان کے اس نقصان کو سورج گرہن کے ساتھ جوڑا۔ میرے پیارو، سب سے پہلی بات تو یہ یاد رکھیں کہ سورج گرہن کا یا چاند گرہن کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ہمارے کاروبار کی بندش یا نقصان یا کسی بھی قسم کے لوس کے ساتھ۔ اور اسی طرح سورج گرہن اور چاند گرہن کا کسی بھی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے ہماری صحت اور ہماری تندرستی کے ساتھ۔ اور اسی طور پر چاند گرہن اور سورج گرہن کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے ہماری صحت یا ہماری بیماری کے ساتھ۔ یہ سب کے سب مفروضے ہیں، یہ سب کی سب خود تراشی ہوئی من گھڑت فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں۔ اور میں آپ کو اندر کی بات بتاؤں تو یہ جو عاملین اور پیر اور اس طرح کے وظائف اور عملیات بتانے والے اور کرنے والے لوگ ہیں نا، وہ جو یہ بتاتے ہیں آنے والوں کو کہ سورج گرہن جب ہو تو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، یہ سب کی سب پہلی بات تو یہ کہ فضول چیزیں۔ نمبر دو، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ایسا کرتے ہیں اس مریض، اس متاثرہ شخص کو پریشرائز کرنے کے لیے، اسے نفسیاتی طور پر مریض بنانے کے لیے۔ پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، یہ بات بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ میں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ عاملین ایسا کیوں کرتے ہیں۔ ایسا اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ انڈر پریشر رہے، یعنی یہ کائنات کی اور ادھر ادھر کی چیزوں سے ڈرتا رہے۔ کبھی یہ ہو گیا تو پھر یہ ڈر جائے، پھر میرے پاس آ جائے، کبھی وہ ہو گیا تو اس سے پھر ڈر جائے اور پھر میرے پاس آ جائے، اور کہ حضرت صاحب اس کی وجہ سے تو نہیں مجھے کچھ ہو گیا، اس کی وجہ سے تو نہیں مجھے کچھ ہو گیا۔ تو یہ انڈر پریشر کرنے کی وجہ سے یہ چیز بتاتے ہیں کہ سورج گرہن یا چاند گرہن کی وجہ سے آپ کا فلاں نقصان ہو گیا، آپ کو یہ ہو گیا، آپ کو وہ ہو گیا۔ میرے پیارو، سب سے پہلا کہ اسلامی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے اگر اس بات کا جائزہ لیا جائے تو واضح طور پر احادیث ہیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن کا اور چاند گرہن کا کسی بھی قسم کا تعلق انسان کی ذات کے حوالے سے نہیں ہے۔ فرمایا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اس سے زائد اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے انسانی صحت کے ساتھ۔ جب سورج گرہن ہوا رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں، تو اس وقت اللہ کے نبی کا بیٹا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ان کا انتقال ہوا تھا، اور مشرکین عرب میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کسی بڑی شخصیت کی ولادت یا وفات ہوتی ہے یا کوئی بڑا واقعہ ہوتا ہے تو سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے۔ تو جب رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں ایسا ہوا حضور کے بیٹے کی وفات پر، تو مشرکین نے کہا کہ دیکھا ہم کہتے تھے نا کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق کسی بڑی شخصیت کی وفات یا ولادت کے ساتھ ہے، تو دیکھو محمد کا بیٹا فوت ہو گیا ہے، تو دیکھ یہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر منبر پر جلوہ افروز ہو کر لوگوں سے خطاب کیا اور انہیں بتایا، سمجھایا کہ بھئی سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق کسی بندے کی ولادت یا کسی کی وفات یا کسی بھی قسم کی شے کے ساتھ نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ نشانی کس اعتبار سے؟ کہ اللہ پاک کی ذات سورج گرہن اور چاند گرہن کر کے بتاتے ہیں کہ میں نمبر ایک سب کچھ کر سکتا ہوں، یعنی یہ مجھ پر لازم نہیں ہے کہ میں سورج کو ہمیشہ روشن ہی رکھوں، میں اس کی روشنی کو مدم نہیں کر سکتا، بجھا نہیں سکتا، بلکہ فرمایا کہ میں جو کچھ چاہوں وہ کر سکتا ہوں، ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور نمبر دو، اللہ پاک بتاتے ہیں کہ اگر آج دن دہاڑے میں سورج کو گرہن لگا کر بے نور کر سکتا ہوں نا، تو فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تو اس وقت بھی اذا الشمس کورت، پارہ نمبر 30 سورۃ التکویر آیت نمبر 1، فرمایا کہ اس وقت بھی میں سورج کو بے نور کر دوں گا۔
یہ جو اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرمایا نا کہ ایسا ہوگا قیامت والے دن، تو اس کو اللہ پاک کی ذات بطور اس کے ثبوت کے طور پر اور لوگوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے اور اس کا ایک مشاہدہ دنیا میں دکھانے کے لیے اللہ پاک کی ذات وقتاً فوقتاً ایسا کرتے ہیں تاکہ انسانوں پر یہ اتمام حجت ہو جائے کہ جو خدا اب اور اس وقت ایسا کر سکتا ہے وہ قیامت والے دن بھی ایسا کرے گا، جیسا کہ اس نے قرآن پاک میں بیان فرمایا۔ تو اسلامی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ اللہ پاک کی ذات فقط اپنی ذات کو ظاہر کرتے ہیں، یہ علامت اور نشانی ہے اللہ پاک کی ذات کی طرف سے، اس سے زائد کچھ نہیں۔ پورے کے پورے قرآن پاک میں اور تمام تر کتب احادیث مبارکہ میں کوئی ایک بھی حدیث پاک ایسی نہیں ہے، کوئی ایک بھی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ بات مذکور ہو کہ چاند گرہن یا سورج گرہن کا تعلق کسی کی وفات یا کسی کی ولادت یا کسی کی صحت تندرستی کے ساتھ ہے۔ کوئی ایسا ایک بھی ہمیں حوالہ نہیں ملتا اور ایسی کوئی بات موجود نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہے ہی نہیں۔ تو ایک بات تو آپ یہ بالکل کلیئر کر لیں۔ نمبر سیکنڈ، سائنسی حوالے سے دیکھا جائے تو سائنس بھی یہ جو عقیدہ اور نظریہ اور سوچ ہمارے معاشرے میں ہے کہ سورج گرہن اور چاند گرہن کی وجہ سے کاروبار کی بندش ہوگی، بیماری آ گئی، فلاں ہو گیا، اس کو سائنس بھی سپورٹ نہیں کرتی۔ سائنس بھی کہتی ہے کہ اس کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ ہے ہی نہیں۔ تو گویا کہ سائنسی حوالے سے دیکھا جائے تو بھی انکار ہے کہ ان چیزوں کا، سورج گرہن اور چاند گرہن کا کسی بھی قسم کا تعلق انسان کے کاروبار کی بندش یا اس کے معاملات زندگی کے ساتھ نہیں ہے۔ میڈیکلی حوالے سے دیکھا جائے تو میڈیکل کے لحاظ سے فقط یہ ہے کہ اگر آپ سورج گرہن کے وقت یا چاند گرہن کے وقت اسے دیکھیں گے تو آپ کی نظر کو کوئی مسئلہ بن سکتا ہے، بیماری لگ سکتی ہے۔ اب دیکھیں، یہ تو ایک عام سی بات ہے نا، جس طرح ایک ویلڈر ویلڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو وہ ڈائریکٹ نہیں دیکھتا، یا تو اینک لگا کر دیکھتا ہے یا کوئی شیشہ ایک مخصوص ہوتا ہے اسے سامنے رکھ کر پھر وہ ویلڈ کرتا ہے۔ اور اسی طور پر ہم تو یہ جو صحیح سورج ہے اس کو صحیح اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، آنکھیں خیرہ ہو جاتی ہیں، تو اس کا تعلق بیماری کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ جب آپ اس موقع پر دیکھتے ہیں، اس دیکھنے کے ساتھ تعلق ہے، نہ کہ اس کا آپ کے ساتھ تعلق ہے۔ تو میڈیکلی لحاظ سے بھی اس کا کسی قسم کا کوئی جواز اور کسی بھی قسم کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اور یہ جو لوگوں میں مشہور ہے کہ جب سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، حاملہ عورت کو گھر سے باہر نہیں نکلنا چاہیے یا کمرے سے باہر نہیں نکلنا چاہیے، حمل ضائع ہو جائے گا، یا اسی طور پر کوئی لوہے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، یہ سارے کے سارے توہمات، فضولیات اور من گھڑت چیزیں ہیں، فیبریکیٹڈ چیزیں ہیں۔ ان کا حقیقت اور حقائق کے ساتھ، دلیل اور دلائل کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے پیارو، اس بات کو ہمیشہ یاد رکھو کہ آپ اگر اس ساری کی ساری بات کا لب لباب اور خلاصہ پوچھنا چاہیں گے نا، تو میں یوں کہوں گا، سورج گرہن اور چاند گرہن کا ہماری زندگی کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے کاروبار کے ساتھ کوئی واسطہ، کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہماری صحت اور تندرستی کے ساتھ کوئی واسطہ اور کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسے سمجھیں کہ اس کا ادھر زمین پر کوئی لنک اور تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق بس آسمان کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، سورج گرہن اور چاند گرہن کا تعلق اوپر ہے، ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے نمبر ایک تو میں جو بیچارے ان چیزوں میں پڑ جاتے ہیں ان سے کہوں گا، اللہ کے بندو، ان چیزوں سے آزادی حاصل کرو، یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ نفع نقصان دینے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ ہم اصل میں ہندوانہ معاشرے سے آئے ہیں، اس لیے ہم توہمات کا شکار ہیں۔ جب آپ کتاب و سنت کو پڑھیں گے تب آپ توہمات اور ظن اور تخمینوں سے نکل کر یقین اور صحیح جو ٹریک اور راستہ ہے اس پر آ جائیں گے۔ اللہ کے بندو، قرآن پڑھو، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان پڑھو، اور ان تمام تر لوٹنے والوں سے اور نفسیاتی طور پر پریشرائز کرنے والوں سے اپنے دامن کو بچا کے رکھو۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا سوائے ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے۔ تو اس لیے جتنے لوگوں کے اذہان میں یہ بات ہے کہ جب سورج گرہن ہوگا یا چاند گرہن ہوگا تو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بالکل غلط ہے۔ اسی طرح صحت تندرستی صحیح ہوگا، خراب ہوگا، بالکل اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کاروبار کی بندش ہوگی یا کاروبار بڑھے گا، اس کے ساتھ کسی قسم کا کوئی لنک اور کوئی تعلق نہیں ہے، نہ اسلامی حوالے سے،
نہ سائنسی حوالے سے، نہ میڈیکلی حوالے سے، نہ نفسیاتی پہلو سے، نہ تجرباتی پہلو سے، نہ مشاہداتی پہلو سے، کسی بھی طرح سے اس کا تعلق ہماری زندگیوں اور ہمارے معاملات کے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے ان تمام توہمات سے نکلیں، کتاب و سنت کی تعلیمات پر آئیں، اس کو فالو کریں، اور ہر ایسا شخص جو آپ کو اس طرح سے پریشرائز کرے، نفسیاتی مریض بنائے، اس سے اپنے دامن کو بچائیں، اس سے اپنی جان کو چھڑائیں، اور جو سنت اذکار اور وظائف ہیں ان کو کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خیر اور بھلائی نصیب فرمائے، ہر شر اور فتنے سے اللہ پاک کی ذات ہم سب کی حفاظت فرمائے۔